امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی۔ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت نے زمین، سمندر اور فضا میں جو کچھ کرنا ہے کر لے، بھارت جان لے، اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پوسٹ کی کاش کرنے والوں کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ اگر آپ کے دل میں افغانستان کے لیے محبت جاگ رہی ہے تو آپ وہیں چلے جائیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا اور ہم پر ہی دہشت گردی کو فروغ دینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ پہلگام واقعے کے فوری بعد ہم پر الزام عائد کر دیا گیا، جبکہ ہم خود دہشت گردی کے سب سے بڑے شکار ہیں۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ بھارت ابھی تک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ ہماری کوسٹ گارڈ نے بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے ملاح کو گرفتار کیا۔ محکمہ صحت سندھ کا کراچی میں ڈینگی کیسز چھپانے کا انکشاف۔ محکمہ صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز کراچی بھر سے ڈینگی کے صرف 16 نئے مریض داخل ہوئے، جبکہ شہر کے 2 بڑے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ روز 34 مریض داخل ہوئے۔ سول اسپتال میں 22 اور جناح اسپتال میں 12 نئے مریض داخل ہوئے۔ اے ایم ایس سول اسپتال کے مطابق گزشتہ روز 219 افراد کی ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 39 افراد میں ڈینگی مثبت آیا۔ 27ویں ترمیم کا کھیل شروع۔ اسلام آباد سیاسی اور آئینی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ وزیر اعظم 27ویں ترمیم پر اتفاق کی رائے پیدا کرنے کے لیے قومی قیادت سے رابطے کریں گے، اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کے بعض حساس اختیارات میں رد و بدل کے شقوں کو بھی شامل کرنے کا امکان۔ نئی ترمیم میں وفاق اور صوبوں میں این ایف سی اور دیگر طے شدہ اختیارات میں بھی تبدیلی کا امکان۔ 27ویں ترمیم کا مکمل مستفدہ بھی سیاسی قیادت کو فراہم نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ جو اس وقت اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ اس کانفرنس آف فیکٹرز کے معاشی استحکام اینڈ دا جیو پولیٹیکل ٹیلمنٹ۔ حکومت معیشت میں بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی معاشی استحکام کی توثیق ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف کیا۔ ہمارا ہدف پائیدار معاشی استحکام یقینی بنانا ہے۔ پینشن اصلاحات، رائٹ سائزنگ بھی بنیادی اصلاحات کا حصہ ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کو حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ایک سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں 1.5% کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ توانائی کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ وزیر توانائی اویس خان لغاری کہتے ہیں کہ گزشتہ 8 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5% تک کمی ہوئی۔ حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی۔ توانائی کے شعبے میں وہ اصلاحات کی گئیں جو کبھی نہیں ہوئی۔ آئی پی پی سے متعلق ٹاسک فورس نے مؤثر کام کیا۔ ترکیہ میں غزہ کی صورتحال پر آج استنبول میں اجلاس۔ میزبانی ترک وزیر خارجہ حقان فدان کریں گے۔ متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، قطر، پاکستان، سعودی عربیہ اور اردن کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ اسحاق ڈار ترکیہ پہنچ گئے پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر حالیہ پیش رفت اور انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ اجلاس میں اسرائیل کی جنگ بندی سے فرار کے لیے بہانوں کی کاوشوں اور حالیہ جارحیت کو اجاگر کریں گے۔ اجلاس میں 2 ریاستی حل کے ویژن کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی بات ہوگی۔ اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ نہ رکا۔ غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک اور فلسطینی جان سے گیا۔ شہادتوں کی تعداد 236 تک جا پہنچی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے اب تک 600 سے زائد فلسطینی زخمی، 502 لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب حماس نے 3 اسرائیلی عقامالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ غزہ میں اسپتالوں کی صورتحال سنگین، 16,000 سے زائد مریض علاج کے منتظر۔ امریکی صدر حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے پر خوش، کہتے ہیں دنیا بھر میں آج جنگیں رکھوائیں۔ امریکہ یوکرین کو ٹوما ہاک میزائل دینے پر فی الحال غور نہیں کر رہا۔
नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फौज या फ़िज़ाई हमले मुमकिन हैं। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुताल्लिक केस मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस है। समात में शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही है। हम कई ममालिक खास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार हैं। अब ऐसा नहीं, टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती दी है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी एक नए मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं कि हमारे सिफारतकार जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है।